السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی ایکسپوزیشن شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تیسری سورہ ہے، تو بڑی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی تو سورہ البقرہ ہے جو ہم ختم کر چکے ہیں، اور آج یہ سورہ آل عمران کا پہلا ویڈیو۔ تو پہلی آیت اس کی حروف مقطعات پر ہے۔ یہ ایبریویشنز ہیں، اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے ایبریویشنز ہیں۔ تو پہلی آیت ہے الف لام میم، اور دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اس آیت کے اندر اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو اللہ آ گیا جو اس کا ذاتی نام ہے، اور اس کے بعد پھر الہ کا لفظ ہے، پھر حی ہے جو اس کی ایٹریبیوٹ ہے، اور پھر القیوم یہ بھی اس کی ایٹریبیوٹ ہے۔ الحی القیوم دو ایٹریبیوٹس، اور ایک جو لفظ الہ۔ تو یہ جو الہ ہے اس کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل ال لگانے سے یہ اللہ بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا جو روٹ ورڈ ہے، مین جو اس کا جو لفظ ہے جس سے یہ اللہ بنا ہے وہ الہ ہے۔ اس کا اصل جوہر، اس کا روٹ الہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس صفات قرآن کے اندر بیان کی ہیں، وہ قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، قدیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جتنی بھی اس کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ ساری کی ساری اگر ان کو کسی ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ الہ بنتا ہے۔ الہ کے اندر یہ ساری ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لفظ کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی جتنی بھی اقتدار، قوت، طاقت، غلبہ، حکومت، اس کو جب بیان کرتا ہے ایک لفظ میں، اپنی تمام صفات کو بھی، تو وہ ایک لفظ ہے الہ۔ اب جتنی بھی ریلیجس بکس ہیں ان کے اندر الہ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ پرستش کے لائق، یعنی وہ جس کی ورشپ کی جائے۔ اب قرآن میں تو ورشپ نہیں ہے، تو ورشپ ڈالی گئی، اور الہ جس کے اندر اللہ کی حکمرانی اور اقتدار کی بات کی گئی ہے، اس کو کیا کیا گیا؟ اس کو یہ بنا دیا گیا کہ اللہ جو ہے وہ پرستش کے لائق ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ تو اس کا آٹومیٹیکلی مطلب کیا ہوا کہ اصل مقصد تو اس کی پرستش کرنا ہے، اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو حکم مانے یا نہ مانے وہ تو پھر دوسرے درجے پہ چلی گئی بات۔ تو اس لیے آج کل کوئی حکم مانتا نہیں اور بس پرستش کیے جا رہا ہے، چونکہ یہ آسان ہے۔ اس میں اگر کوئی حکمران طبقہ ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اندر اللہ کے قوانین نافذ نہ کرے، ظلم کرتا رہے اور کرپشن کرتا رہے، اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کا استحصال کرتا رہے۔ تو جتنی مرضی وہ دولت جمع کر لے، جتنی مرضی وہ زمین جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لے، انلمیٹڈ اس کی پاور، انلمیٹڈ اس کا اختیار، تو اس سے تو پھر شخصی حکومت، ڈکٹیٹرشپ، یہ ساری پھر اسی سے آتی ہے۔ اگر اس کو الہ مان لیا جائے، پرستش کی بجائے اس کو اگر الہ مان لیا جائے، تو یہ پھر حکمران طبقہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو تو پھر وہی کرنا ہوگا جو قرآن کے اندر ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ کتنی اہم ہے، جس کے معنی بدل کر اس کو قابل پرستش بنایا گیا۔ اور قابل پرستش جب آپ بنا لیں
تو پھر تو وہ چیز آ جاتی ہے نا کہ بس آپ نے اس کی کوئی پرستش کی تو جتنے بھی آپ نے جرائم کیے وہ معاف ہو گئے۔ اس سے پھر معاشرے کے اندر بے راہ روی پھیلتی ہے۔ ظاہر ہے جب یہ عقیدہ ذہن میں دیا جاتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو قابل جو لائق پرستش ہے، تو ہم اس کی پرستش کریں گے تو ہم نے جتنے بھی کرائم کیے ہیں، جتنی بھی کرپشن کی ہے، جتنا بھی ظلم کیا ہے، تو ہم تو پرستش کر کے اس کو منا لیں گے۔ تو اس سے پھر وہ سوسائٹی جس کے اندر اس طرح کے عقائد ہوں تو سب سے زیادہ کرائم ریٹ وہیں پہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی سوسائٹیز جتنی زیادہ ریلیجس ہوں گی اتنی زیادہ اس سوسائٹی کے اندر کرائم بھی ہوتے ہیں، اور اتنی ہی اس کی جو اخلاقی حالت ہے وہ بدتر ہوتی ہے۔ یہ چیز یہ نہیں کہ صرف مسلم ممالک میں ہے، یہ چیز اگر آپ یورپ میں یا ایون امریکہ کی کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ریلیجس عناصر زیادہ ہوتے ہیں، بڑی شدت ہوتی ہے ان کے اندر، تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی اخلاقیات، اور جہاں پر نسبتاً کم ریلیجس ایلیمنٹ ہے تو جہاں پر کم ہے ان کی اخلاقیات بہتر ہوگی، وہاں پر کرائم ریٹ بھی کم ہوگا۔ یہ انسان کی پرسنالٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں یہ چیزیں، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا واضح کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو الہ کو غلط معنی دینے سے پوری مسلم قوم جہاں بھی جن ممالک میں بھی بس رہی ہے وہاں پر آپ ان کی اخلاقی حالت دیکھیں گے تو باقی اقوام کے مقابلے میں بہت بدتر ہے۔ ان کی ترقی دیکھیں تو بہت کم ہے، ان کے ہاں سائنس اور ٹیکنالوجی دیکھیں گے نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کس چیز میں آگے ہیں؟ ڈکٹیٹرشپ میں، ان کے جو حکمران ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ میں آگے ہوں گے، ان کی عوام جو ہے وہ کرپشن میں آگے ہوگی، جھوٹ میں، منافقت میں، ریاکاری میں، دھوکہ میں، فریب میں، جعلی چیزیں بیچنے میں، اس میں آگے ہوگی۔ لیکن نام استعمال کریں گے وہ جیسے کو وہ عشق کا نام لے کر آ جائیں گے کہ ہم عاشق ہیں، ہم مومن ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ بڑی بڑھا چڑھا کر۔ لیکن اگر آپ ان کو تھوڑا سا کھول کے دیکھ لیں معاشرے کے اندر ان کی حالت کیا ہے، تو پوری باقی اقوام جتنی بھی دنیا میں ہے سب سے بدتر۔ تو یہ اثرات ہیں اللہ کے، یہ جو الہ ہے اس کو کنورٹ کرنے کے کس میں کہ وہ پرستش کے لائق ہے۔ یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ آج ہماری حالت جو ہے دنیا کی باقی اقوام کے مقابلے میں بہت ہی بدترین حالت پہ ہم پہنچ چکے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو سمجھنا کہ الہ کیا ہے۔ الہ ہے کہ وہ اصل میں حکمران ہے، یعنی کائنات کے اندر ہر جگہ اس کی حکمرانی چل رہی ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے۔ تو اصل حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، اس کی حاکمیت یا اس کا جو اقتدار ہے وہ کائنات میں تو ہے، یعنی یہ جو کاسمالوجی ہے، یہ جو فلکیات ہے، سورج، چاند، ستارے اور اوپر گلیکسیز، اس کے اندر تو وہ پورا اس کا کنٹرول ہے۔ لیکن اچھا زمین کے اندر بھی ہے، جیسے زمین گردش کر رہی ہے، اس کی گریویٹیشنل فورس ہے، اس کی میگنیٹک فورس ہے، وہ تو ساری بالکل اس کے اندر تو انسان کو کوئی کسی طرح بھی عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی انسان کتنے بھی طاقتور ہو جائے وہ زمین کی گردش کو اس کو نہیں چھیڑ سکتے، اس کی میگنیٹک فورس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی گریویٹیشنل فورس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو کائنات کے اندر تو اس کا حکم چل رہا ہے، سورج ٹائم پہ طلوع ہو رہا ہے، ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، تارے اپنے مقررہ منازل میں سفر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سورج ٹھیک ہمیں روشنی اور حرارت پرووائڈ کر رہا ہے، چاند اپنا فنکشن
پرفارم کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں کائنات میں تو جو بھی اللہ کے قوانین فزیکل لاز اس نے ہر چیز کے اندر رکھے ہوئے، کائنات کی ہر چیز ان قوانین کے تحت اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے. نباتات جو ہیں وہ اپنے رب کے دیے ہوئے قوانین ہیں اسی کے مطابق وہ اگ بھی رہے ہیں، ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں، ان سے ہمیں پھل، اناج، غلہ وہ بھی مل رہا ہے، آکسیجن بھی مل رہی ہے. تو وہاں پر تو اللہ کی حکومت اور اس کا اقتدار پوری طرح سے نافذ ہے، جس میں انسان کو کسی بھی دخل اندازی کی اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ کچھ تبدیلی لا سکے، کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے. ہاں، اب ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ انسانی معاشرہ یا انسانی دنیا، وہاں پر معاملہ اور ہو جاتا ہے. وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنے فزیکل لاز رکھ دیے ہیں، وہ ان کے مطابق بن رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، بنتی ہے، اور جو کچھ اس نے بننا ہوتا ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر وہ مکمل ہو کے وہی چیز بن جاتی ہے جو اس کو بننا چاہیے. تو یہ تو ٹھیک ہے، وہاں پر ہے. جو جڑی بوٹیوں کے اندر اس نے خواص رکھے ہیں وہ بھی پراپرٹیز وہ بھی اسی طرح ہیں، وہ بھی کوئی انسان چینج نہیں کر سکتا. سیب کے اندر جو خواص ہیں، جو گندم کے اندر جو خواص ہیں، ان کے اندر جو نیوٹرنٹس ہیں، ان کی جو پرپورشن ہے وہ نہیں تبدیل کیے جا سکتے. تو وہاں پر تو اللہ کی حکمرانی پوری کی پوری قائم ہے. اب انسانوں کے معاشرے میں معاملات اور ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو ڈائریکشن اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر رکھی ہے انسانوں کے اندر نہیں رکھی. وہ اس لیے نہیں رکھی کہ اگر انسانوں کے اندر بھی رکھ دے تو وہ پھر جانوروں کی سطح کے اوپر آ جائیں گے. جیسے جانور اپنی مرضی سے، فار ایگزامپل شیر اپنی مرضی سے چاہے بھی کتنا بھی بھوکا ہو پھل اور سبزیاں نہیں کھا سکتا، گھاس نہیں چر سکتا. ایسے بکری کتنی بھی بھوکی کیوں نہ ہو وہ گوشت نہیں کھائے گی. تو جانوروں کے اندر انسٹنکٹ ہوتی ہے، اللہ نے وہاں پر ان کی انسٹنکٹ رکھی ہے. انسانوں کے اندر انٹلیکٹ رکھا ہے، یہ بنیادی فرق ہے. تو جانوروں کے اندر تو ڈائریکشن رکھی ہوئی ہے، وہ جس کو آپ انسٹنکٹ بولتے ہیں، جبلت. انسانوں کے اندر انٹلیکٹ ہے، عقل و فکر ہے، اس کی روح سے وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. اس میں ان کو پورا ارادہ اور اختیار دیا ہوتا ہے، ان کو پوری آپشن دی ہوتی ہے، ان کو ایک محدود پیمانے کے اوپر اتھارٹی دی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو. یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اگر وہ غلط کریں گے تو اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اگر وہ اچھا کریں گے تو اس کا اچھا نتیجہ بھی ان کو ملے گا. تو یہ تو اس کا قانون مکافات عمل ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، یہ تو اس نے ہر انسان کو یہ اتھارٹی، یہ آزادی، یہ آپشن دی ہوئی ہے. تو اس کی روح سے ہوتا یہ ہے کہ انسان اس سے پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قوانین کو سمجھ کر ایک معاشرہ قائم کریں، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر اللہ کے قوانین کو نافذ کریں اور اس کی روح سے سوسائٹی کا نظام چلائیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہاں پر وہ جو ان کو اختیار ملا ہوتا ہے، تو جو لوگ کفر کی روش کے اوپر ہوتے ہیں، خواہ وہ کلمہ گو بھی ہو، کفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے. جو قوم بھی وہ کلمہ گو کہلاتی ہو، مومن کہلاتی ہو، مسلم کہلاتی ہو، اگر وہ اللہ کے قوانین کی وائلیشن کر کے اپنا کوئی عقائد، اپنا کوئی نظام، اپنے کو آباء و اجداد کا، اپنے کو مذہبی پیشواؤں کا اگر وہ اپنا رہی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے، تو وہ کفر کی روش ہے. تو قرآن کریم اس کو کفر بولتا ہے. تو ہمارے ہاں تو کفر کا معنی ہی کچھ ہو رہا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرنا، اور کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی قوانین کی وائلیشن کرے. اب سمجھ آئی کہ یہ کافر قوم کیا ہوتی ہے؟ وہ قوم جو اللہ کے ضابطوں کے مطابق نہ چلے بلکہ اپنے بنائے ہوئے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے، اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی قوانین کے مطابق وہ زندگی گزارے. تو ایسی قوم کو قرآن کافر قوم بولتا ہے. اب سمجھ آئیے کافر قوم کون ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو قوم بھی ان سے وائلیشن کر کے اپنا کوئی نظام بناتی ہے تو وہ پھر دنیا کے اندر اس کو کامرانی، شادمانی نہیں مل سکتی. وہ بالآخر وقتی مفاد ہوتا ہے لیکن
اینڈ دا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ سمجھانی ہے کہ یہ جو الہ ہے اس کی حکمرانی کائنات کے اندر پوری کی پوری چل رہی ہے، نافذ ہے۔ انسانی معاشرے کے اندر کیا ہے، انسانوں نے خود، کیونکہ ان کو اختیار ملا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے خود اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ آٹومیٹیکلی ان کے اندر کو رکھی نہیں ہوئی، جیسے جانوروں کے اندر ڈائریکشن رکھی ہوئی ہے کہ گوشت نہیں کھانا یا گوشت کھانا ہے، لیکن انسانوں کے اندر نہیں رکھی ہوئی۔ تو ان کو ہدایت کہاں پہ، یعنی کائنات کی ہر چیز کے اندر جو ڈائریکشن ہے، جو ہدایت ہے، وہ اس کو اندر رکھی ہوئی ہے۔ ایک پیڑ کے اندر پورا قانون ہے، ایک بیج کے اندر اس نے کیسے اگنا ہے، کیسے اس کا تنا بننا ہے، کیسے اس کی شاخیں بننی ہے، کیسے وہ کراس پولینیشن ہونی ہے، نر اور مادہ کے وہ زردانے ملنے ہیں، اور کس طرح سے وہ پھول اور پھل بننے ہیں، تو کتنے عرصے میں بنے، یہ سارا قانون اس کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے آلریڈی پہلے سے، تو اس کی روح سے نباتات اگ رہی ہیں۔ لیکن اس طرح کا کوئی قانون کہ انسانوں نے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، انسانوں کے اندر نہیں رکھا ہوا۔ ان کو آپشن دی ہوئی ہے، اتھارٹی دی ہوئی ہے ارادہ اور اختیار کی، لیکن ان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ جب تمہیں یہ سارا کچھ دیا گیا ہے، ارادہ اور اختیار کی قوت دی گئی ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے گئے ہیں، سوچنے کے لیے عقل دی گئی ہے، تو اب ہم تم سے پوچھیں گے، تمہارا مواخذہ کریں گے، تمہارا ایک ایک ارادہ، تمہارا ایک ایک عمل وہ ریکارڈ میں رکھا جائے گا، اور وہ ریکارڈ میں رکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ نتیجہ بھی مرتب ہو رہا ہے، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔ تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ کی گئی ہیں، باقی کائنات کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو کائنات پوری کی پوری، اس کے اندر صرف اور صرف انسان ہے جو اپنے ایک ایک ارادہ اور عمل کا جواب دیں، جانور نہیں۔ سانپ اگر کسی کو ڈس لے، آپ اس کے اوپر کوئی کیس مقدمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی انسٹنکٹ ہے ڈسنا۔ تو اگر یہ چیز، یہی حیوانیت اگر انسانوں میں آ جائے کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے، تو اس کا تو پھر ان سے مواخذہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کر سکتے ہیں وہ اب کوئی بھی غلط کام، لیکن اس کا ان کو پھر نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی غلط کام کریں تو آپ کا یوں کہہ لیں کہ آپ کا ہاتھ کو پتھر کا بن جائے گا، اسی وقت نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ آپ کے غلط عمل کے نتائج جو ہیں وہ آپ کو چاروں طرف سے پھر گھیر رہے ہوتے ہیں، گھیرتے چلے جا رہے ہو۔ اگر آپ باز نہیں آتے، مصر رہتے ہیں اس غلط روش کے اوپر، وہ گھیرتے چلے جاتے ہیں، تو بالآخر پھر اسات آ جاتی ہے، یعنی تباہی آ جاتی ہے۔ جب وہ آتی ہے تو وہ کہتا ہے پھر وہ ٹلتی نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں ہوتا ہے، ایک بڑی اسات آئے گی قیامت، وہ تو آخر میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اسات آتی ہے ہر انسان کے ساتھ۔ تو ایک چیز یہ سمجھ نہیں کیا چیزیں ہیں، یہ چیزیں اگر سمجھ آ جائیں تو پھر اللہ کا کانسیپٹ بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ تو الہ کو سمجھا آپ نے کیا ہے؟ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس کو قابل لائق پرستش سمجھیں گے، تو پھر یہی بگاڑ پیدا ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے۔ تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے کہ اللہ کو حکمران مانا جائے، حکومتی سطح کے اوپر، ریاست کی سطح کے اوپر، ایوانوں میں، ملک کے اقتدار میں، ہر جگہ، عوامی سطح کے اوپر، سرکاری سطح کے اوپر، جو ریاست کی سب جگہ کے اوپر اگر اللہ کو اصل حاکم مان لیا جائے، اس کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا جائے، ریاست کے قوانین اللہ کے قوانین کے مطابق، ویسے تو ریاست کے قوانین نہیں ہوتے، بائی لاز ہوتے ہیں، قوانین تو اللہ نے دینے ہوتے ہیں، تو ان کو نافذ کرنے کے لیے ریاست بائی لاز بناتی ہے۔ تو اگر ریاست ایک بائی لاز کے ذریعے سے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق ایسے بائی لاز بنائے کہ اللہ کے قوانین امپلیمنٹ ہو جائے، تو ایسی پھر ریاست جو ہے وہ فلاحی ریاست کہلاتی ہے، جس کے اندر عوام کو سلامتی ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ساری الہ کے تحت ہم نے آپ کو بتائیں کہ الہ کے جو اثرات ہیں، اس کے صحیح کانسیپٹ کے اور غلط کانسیپٹ کے قوموں کے اوپر کس قدر دور رست ہوتے ہیں۔ تو بڑے اہم یہ کانسیپٹ ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور آگے آ رہا ہے حی اور قیوم۔ حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، زندہ و جاوید، جس کو موت نہ آئے، فار ایور وہ زندہ ہے
اور فار ایور وہ زندہ رہے گا۔ اور اگلی چیز ہے القیوم۔ پہلا تو الحی آ گیا زندہ، اور دوسرا القیوم۔ القیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ نظام کائنات کو سنبھالنے والا، اسٹیبلش کرنے والا، سسٹینر بولتے ہیں انگلش میں اس کو۔ تو یہ جو اللہ کی جو ایٹریبیوٹ ہیں، یہ دو یہاں پر جو بیان ہو رہی ہیں، الحی اور القیوم، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آ رہی ہیں کہ زندہ و جاوید ہے، اور پھر کرتا کیا ہے کہ تمام کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لیکن سورج کا کتنا بڑا نظام ہے، اسی طرح ایک گلیکسی، آپ بھی دیکھیں ایک گلیکسی میں اربوں وہ سٹارز ہوتے ہیں، اتنے نظام کو چلانا، اس کے لیے قوانین دیے، پھر اس کو چلا رہا ہے نظم و نسق کے ساتھ، کہیں کوئی بد نظمی نہیں۔ ہم چھوٹا سا ایک گھر چلانا ہوتا ہے تو کتنی بد نظمی ہو جاتی، ایک چھوٹا سا ادارہ چلانا ہوتا ہے چند لوگوں نے یا کافی سارے لوگوں نے تو کتنی بد نظمی ہوتی، نہیں سنبھال پاتے۔ تو دیکھیں اللہ پوری یونیورس کو چلا رہا ہے، تو وہ کتنا بڑا اس کا انتظام ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک سورج کو ہی دیکھ لیں، زمین کو ہی دیکھ لیں، کسی چیز کو آپ دیکھ لیں، انسان کی حیرت جو ہے اس کی انتہا نہیں رہتی کہ اتنا بڑا انتظام کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ القیوم جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے، اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا جو اس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، اللہ نے اپنا، ہم نے اس کو واضح کیا ہے کہ وہ کیا ہے، اس نے اپنا تعارف کس انداز سے کرایا ہے، اور اس کے لیے جو الہ کا لفظ اس نے اپنے لیے استعمال کیا وہ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، کہ اصل حاکم، حقیقی حکمران، حاکمیت اللہ اسی کے پاس ہے۔ تو اگر ہم اس کی حاکمیت کے مطابق اپنا کوئی نظام بنائیں گے تو کامیابی ہوگی۔ اگر ہم اپنا نظام جو ہے وہ بنائیں گے اپنے مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کی روح سے یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کی روح سے، تو وہ پھر کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکتی، اس میں پھر ناکامی ہوگی جیسا کہ ہو رہی ہے۔ تو یہ تو الہ کا کانسیپٹ ہم نے دیا کو کلیئر کیا، اور اس کے بعد ہم نے پھر الحی اور القیوم کا بھی بتایا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو پھر بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں پھر کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکر، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔